میرے عزیزو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے۔ ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں، اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچ ہے نہ تیاری ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی۔ غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے۔ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ یہ حیا آپ کا زیور ہے، حیا آپ کا لباس ہے۔ ننگا پن انسانیت نہیں ہے، ننگا پن حیوانیت ہے، جانور ننگے پھرتے ہیں، انسان لباس میں خوبصورت ہے۔ بچہ برائی کرے، غلط کرے، بچی کرے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پیار دو، اس کو تانے نہ دو۔ آپس میں بھی پیار محبت سے رہو۔ خامند اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے۔ یہاں مرد عورت دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ نصیحتیں تھوڑی کرو، پیار زیادہ کرو، نصیحت کم کرو، پیار زیادہ کرو، ان کے لیے ٹائم نکالو۔ اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے۔ کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو، معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو، پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو معاف کر دے گا۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج سے 43 سال پہلے 43 ایئرز اگو
میری انگلینڈ میں ایک چلے کی جماعت آئی تھی، تو اس میں اولڈم بھی ہماری جماعت آئی تھی۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور یہ بہت بڑا مجمع دیکھ کے میں پیچھے چلا گیا ماضی میں، اور آگے کوئی 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں میرا بیان تھا۔ آج یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر آپ کے لیے بھی مبارک ہے، میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ اتنے اہل ایمان جمع ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں جمع ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عارضی بنایا ہے، مستقل نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہمیں علم ماں کی گود میں مل گیا، اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف، نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے۔ نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، کب تک رہے گی، مجھے کیوں بنایا، میں کب تک ہوں، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس، اس میں انسان جاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ تو ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے۔ اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا، پیچھے نظر نہیں آ رہا، دائیں نظر نہیں آ رہا، بائیں نظر نہیں آ رہا، اوپر نظر نہیں آ رہا، نیچے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 3 اکٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں، آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارا علم ہے عقل کے ذریعے، عقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے، دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ ماں کے اپنے جنے ہوئے 3 بچے اکٹھے آ کے شور مچانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی، او لودے پٹھے ہو، پیچھا ہٹو، پیچھا ہٹو، پیچھا ہٹو۔ وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں، تو آگے علم بھی کمزور ہے۔ اللہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ اللہ کی بادشاہی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اللہ کے، یہ ہمیں علم قرآن سے ملا، اللہ کے نبی سے ملا۔ زمین اللہ کی، درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا۔ اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے؟ الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ گر نہیں سکتے۔ ہل تری من فطور، آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے، اور میں اکیلا ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں 2 خدا ہوتے، 3 ہوتے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض، بعض سے لڑتے، جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ
کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے لیے ضلع ملتان کیوں منتخب کیا ہے؟ میرے لیے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے؟ کوئی چوائس نہیں میری، یہ میرے اللہ کی چوائس ہے۔ میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے؟ یہ میرے اللہ کی چوائس ہے، میری کوئی چوائس کوئی نہیں۔ یہ عورتیں کیوں بن گئیں؟ آپ مرد کیوں بن گئے؟ کوئی کالا کیوں بن گیا؟ کوئی گورا کیوں بن گیا؟ کسی کے اینک کیوں چڑھ گئی؟ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی؟ کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ کوئی بیڈ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے، یفعل ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بارش کہاں سے آتی ہے؟ یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں، یہاں کم ہو گئے ہیں۔ 82 میں جب میں آیا تھا تو پورے 40 دن سورج نظر نہیں آیا تھا، بارش ہی بارش تھی، بارش ہی بارش تھی۔ اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں، وہ ایڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں۔ تو کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، دیکھتے نہیں تیرا رب بادلوں کو لے کے آتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ لگاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،